السلام علیکم، مجھے کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کی کیمسٹری اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس چیپٹر 1 دیکھیں گے اردو میڈیم والوں کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیمسٹری کیا ہے، وٹ از کیمسٹری۔ کیمسٹری کی آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے۔ کہتے ہیں کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کے خواص، چیزوں کی خصوصیات کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ترکیب کہ وہ بنی کس چیز سے، کس کس ایٹم مالیکولز یا کس طرح سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کی ساخت، جو ایٹمز یا مالیکولز جن سے بھی بنی ہیں ان کا سٹرکچر، کون سی چیز کہاں پہ پائی جاتی ہے، ان سب کے مطالعہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری۔ یہ کیمسٹری کی ہمارے پاس ڈیفینیشن۔ یہ مضمون مادہ میں ہونے والے فزیکل اور کیمیکل تبدیلیوں کے مطالعہ سے بھی متعلق ہے۔ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، مادہ کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی جگہ گھیرتی ہے نا، اس کو مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی جگہ گھیر رہی ہے، مطلب کوئی نہ کوئی جگہ آکوپائی کر رہی ہے، رکھیں تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ جگہ وہ یوز کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ کہتے ہیں کیمسٹری میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سی بھی چیز مادہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی فزیکل، مطلب اس کے رنگ کو کیسے چینج ہو سکتا ہے، اس کا میس کیسے کم زیادہ ہو سکتا ہے، اور کیمیکل ریئیکشنز کس طرح سے وہ دیتا ہے، ان سب کی اسٹڈی بھی، جو ان سب کا مطالعہ جو ہے وہ بھی اسی کیمسٹری میں ہی آتا ہے۔ نیز یہ تبدیلیاں جن اصولوں کی بنیاد پر کو پذیر ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ کن اصولوں پہ ہو رہی ہیں، مطلب کون سے اصول اس میں ہمارے پاس بنیادی رول کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کا مطالعہ بھی اسی برانچ میں آتا ہے۔ تو فی الحال تو آپ اس کی کیمسٹری کی یہاں سے یہاں تک کی ڈیفینیشن کریں گے۔ کہتے ہیں کسی مادی شے کی ترکیب معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کی فیصد مقدار معلوم کرنا ہے۔ کہتے ہیں کسی مادی کوئی چیز ہے، آپ کے پاس مادہ ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی ترکیب معلوم کرنے کا مطلب ہے ہم پتہ کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن ہے، کلورین ہے، ایلومینیم ہے، کون سے ایلیمنٹس ہیں اور کون سے کمپاؤنڈس ہیں اور ان کی مقدار کتنی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مادے کی ساخت معلوم کرنے کا مطلب ہے اس میں جو ایٹمس ہیں وہ کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ترکیب معلوم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس میں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کی مقدار کتنی ہے۔ ساخت معلوم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آئٹمس کہاں کہاں پہ موجود ہیں۔ کسی شے میں فزیکل اور کیمیکل تبدیلیاں اسی وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں جب اسے توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ کب ہمارے پاس تبدیلیاں ہوتی ہیں کسی بھی مادہ میں، جب آپ اس کو کوئی توانائی، کوئی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کیمسٹری ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن، مادے کی ترکیب سے کیا مراد ہے کہ وہ کن کن ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس کی مقدار کیا کتنی ہے، اس میں ساخت سے کیا مراد ہے کہ ایٹمس وہ جن سے بنا ہوا ہے وہ کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور کسی بھی ایلیمنٹ کی فزیکل یا کیمیکل پراپرٹیز تبدیلیاں کب ہوتی ہیں، جب آپ اس کو توانائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیمسٹری کے شعبہ جات۔ کیمسٹری ایک پیچیدہ اور وسیع مضمون ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کیمسٹری جو ہے نا ایک مشکل ہے اور بہت بڑا، ایک وسیع کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ نالج ہے، بہت زیادہ اس میں انفارمیشن ہے۔ اس کے مخصوص پہلوؤں پر خصوصی توجہ دینے کی غرض سے اس مضمون کو بہت سی الگ الگ شاخوں میں تقسیم کیا گیا۔ کہتے ہیں اس سے یہ بہت بڑا مضمون ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے مخصوص کوئی مضمون ہوتے ہیں، مخصوص پہلو، مطلب کچھ چیزیں اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کو آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، اس کو مضمون کو بہت چھوٹی چھوٹی الگ شاخوں میں تقسیم کر دی گئی۔ چھوٹی تو نہیں خیر کہا جا سکتا، بہت ساری شاخوں میں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک وسیع مضمون ہے، اس کو الگ شاخوں میں بہت ساری تقسیم کر دیا گیا۔ کیمسٹری کی ان شاخوں میں سائنسدانوں کی توجہ کے لیے الگ الگ شعبہ جات ہے۔ کہتے ہیں اب ہر ایک شاخ میں ایک الگ شعبہ ہے، کسی میں آپ نیوکلس کو پڑھیں گے، کسی میں آپ ایٹم کو پڑھیں گے، کسی میں آپ زمین میں جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں اس کو پڑھیں گے، کسی میں آپ صرف
کہہ لیں ریئیکشنز کو پڑھیں گے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ شعبہ ہو گیا، ہر ایک برانچ میں، ہر ایک شاخ میں۔ ان شعبہ جات کے مطالعہ سے ترقی اور پیش رفت کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ کہتے ہیں اب یہ جو نئے نئے شعبے، ان کو ڈفرینٹ علیحدہ علیحدہ شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جب یہاں پہ ان شعبہ جات کو علیحدہ علیحدہ ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا اس میں ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس سے بہت ساری ترقی اور نئی نئی ہمارے پاس چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، بہت ساری نئی راہیں کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب نئی ترقی ہونے کے چانسز ہیں۔ اب کون کو، اچھا یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ کیمسٹری کو مختلف شاخوں میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ کیونکہ کیمسٹری جو ہے ایک پیچیدہ اور وسیع مضمون ہے، تو اس کے مختلف پہلوؤں پر خصوصی توجہ دینے کے لیے اس کو الگ الگ شاخوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ آپ کی ایکسرسائز کا بھی کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون کون سی ہمارے پاس شاخیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے ہمارے پاس فزیکل کیمسٹری۔ کہتے ہیں کیمسٹری کی اس شاخ میں اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے کہ مختلف اشیاء میں موجود ایٹمز یا مالیکیولز کیا کردار ادا کرتے ہیں، کہ چیزیں کس چیز سے بنی ہوتی ہیں، ایٹمز اور مالیکیولز سے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ یہ مضمون اس بات کی نہایت صاف انداز سے وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح اس دنیا میں موجود بنیادی فزیکل قوانین ایٹمز اور مالیکیولز کے مخصوص خواص کا موجب بنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مضمون میں فزیکل کیمسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ فزیکل قوانین ہیں، جتنے بھی جس کے اوپر قوانین ہیں فزیکل، جو وہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ایٹمز اور مالیکیولز کی جو خصوصیات چینج ہوتی ہیں، اس کا موجب کس طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موجب کا مطلب ہوتا ہے کس طرح سے ان کی خصوصیات چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے بڑے بڑے مالیکیولز کو بنایا جا سکے، کہ ان کی خصوصیات چینج ہوں گی، کس طرح کون کون سی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں، اور کس طرح سے یہ دونوں مل کے بہت بڑے بڑے مالیکیولز بناتے ہیں۔ ایٹمز کو جب ملاتے ہیں تو مالیکیولز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس مضمون میں یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ جو فزیکل قوانین ہیں وہ کس طرح سے ایٹمز اور مالیکیولز کے مخصوص جو خواص ہے ان کا ریزن ہوتے ہیں، اس کا موجب بنتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے مالیکیولز یا ایٹمز مل کے بہت بڑے مالیکیولز بناتے ہیں۔ اس مضمون سے ہم کیمیکل ریئیکشنز کی رفتار کا نہ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ایٹمز یا مالیکیولز مل کے بڑے مالیکیولز بنائیں گے نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ریئیکشنز ہوں گے۔ تو اس مضمون میں آپ کیا کرتے ہیں، ریئیکشنز کا نہ صرف ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو تبدیل کر کے ہم کس طرح سے اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل جو لی جاتی ہے وہ لی جاتی ہے کہ جو صنعتی ہمارے پاس پیمانے پر ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صنعتی پیمانے پہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ ایٹمز اور مالیکولز کے درمیان ہی ریئیکشن بیسیکلی ہوتے ہی ایٹمز اور مالیکولز کے درمیان۔ وہاں پہ جو ریئیکشنز ہیں اگر ہمیں وہ پتہ چل جائے کہ کون کون سے قوانین کی وجہ سے وہ ہو رہے ہیں اور وہ کون کون سے ان کی خصوصیات ہیں یا خواص ہیں، تو آپ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر سکتے ہو یا پھر اس کو رفتار کو کم زیادہ کر سکتے ہو۔ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے ان آرگینک کیمسٹری۔ ان آرگینک کیمسٹری میں یاد رکھیے گا جس میں کاربن اور ہائیڈروجن نہیں ہوتے۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں ایسے کمپاؤنڈ کو بنانا اور ان کے اجزائے ترکیبی خواص اور ساخت کا مطالعہ کرنا شامل ہے جس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے نیائی بانڈ موجود نہیں ہوتے۔ تو ان آرگینک یاد رکھیے گا صرف اور صرف ایسے کمپاؤنڈس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی خصوصیات دیکھی جاتی ہے، ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن میں ہائیڈروجن اور کاربن بانڈ نہیں ہوتے، جن میں ہمارے پاس میٹلز آ جاتی ہیں، نان میٹلز آتی ہیں، ایسڈز آ جاتے ہیں، بیسز، سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کمپاؤنڈس کو ہم لوگ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کھادے بنانے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہو فصلوں وغیرہ میں، ادویات بنانے کے لیے کیٹالسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ریئیکشنز کو سپیڈ اپ، تیز یا کم کر سکتے ہو، آہستہ کر سکتے ہو۔ پگمنٹس ہو سکتے ہیں، پگمنٹس ہمارے پاس بچے کلرز ہوتے ہیں جو پینٹس وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوٹنگ میں، ملبہ کاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیزوں کے اوپر نا مجھے آپ کوٹنگ کر دیتے ہو، جیسے فرنیچر کے اوپر آپ کوٹنگ کر دیتے ہو، اس کو چمکا دیتے ہو، جیسے آپ
گولڈ میڈل ہوتا ہے، میڈل کے اوپر آپ گولڈ کا پانی چڑھا دیتے ہو تو اس کو کوٹنگ کہتے ہیں۔ سطحی تناؤ کو گھٹانے والے مادے ٹینٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ بیسیکلی چیزوں دو لکوڈ سے اگر ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر حل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان آرگینک کیمسٹری صرف یاد رکھیے گا، ان میں صرف ان کو دیکھیں گے جن میں کاربن ہائیڈروجن بانڈ نہیں ہوتا۔ آرگینک پھر کیا ہوگی؟ وہ کیمسٹری ہوگی جس میں کاربن ہائیڈروجن ہوگا۔ تو یہ وہی بات کریں، کیمسٹری کی اس برانچ میں آپ کاربن ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈس کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تاہم ان کمپاؤنڈس میں کاربونیٹس، بائی کاربونیٹس، آکسائڈز اور کاربائڈز کا مطالعہ نہیں شامل۔ ان میں کاربن بانڈس ہوتے ہیں لیکن سٹل ان کو ہم اسٹڈی نہیں کرتے۔ اس برانچ میں کاربن سے بننے والے کمپاؤنڈز کے ساتھ اس میں دیکھتے ہیں جو کاربن ہائیڈروجن سے بانڈ بنے ہوتے ہیں، ان میں ایٹمز وغیرہ مالیکولز کہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان کو بنانے کے طریقے، ان کی خصوصیات اور کون کون سی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ریئیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ نہ صرف ہر قسم کے جانداروں میں پائے جاتے ہیں بلکہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جو آرگینک کمپاؤنڈز کاربن ہائیڈروجن ہے نا، یہ ہر جاندار میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، پودے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، اس میں کچھ قسم کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ اس سیارے میں وقوع مطلب ہماری زمین میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی اور حیاتیاتی ظاہر کا مطالعہ ماحولیاتی کیمسٹری کہلاتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہا ہے کہ ہماری زمین کے جتنے بھی کیمیائی مطلب ریئیکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں ایٹمس مالیکولس وغیرہ کے درمیان، یا پھر جو ہمارے پاس جانوروں، حیاتیاتی مطلب ہوتا ہے جو زندگی سے ریلیٹڈ کیمیائی ہمارے پاس فینامنا ہوتا ہے، ان سب کا مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون میں ہم ہوا، مٹی اور پانی میں موجود کیمیائی اشیاء کے ماخذ کہ ان سب کو کہاں سے obtain کیا جا سکتا ہے، ان کے درمیان ہونے والے ریئیکشنز، ان ریئیکشنز کے اثرات اور ان کی وجہ سے کیا ہماری زمین کے اور ماحول میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان سب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کے مطالعے کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کیمیائی اشیاء کی موجودگی کے ماحول پر اثرات کا مطالعہ کر سکیں۔ کہتے ہیں ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا ہمارے ماحول پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا مطالعہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ماحول پر ہونے والے اثرات کی وجوہات جان سکیں، ماحول میں موجود آلودگی کو کم سے کم کرنے کے طریقے ڈھونڈ سکیں۔ یہ ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ان ساری چیزوں میں، ہوا، مٹی، پانی میں جو بھی کیمیائی اشیاء ہیں، ان سب کے ماخذ کہاں سے یہ آ رہے ہیں، اگر ہمیں اور ان کے اثرات کے ان سب کا پتہ چلے گا تو ہم ماحول میں جو آلودگی بڑھ رہی ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تجزیاتی کیمسٹری انالیٹیکل، تجزیاتی کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیا کس کس چیز سے بنی ہوئی ہے، ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ کہتے ہیں کیمسٹری کے اس شعبہ میں ہم مختلف مادی اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیہ مطلب دیکھتے ہیں، اس تجزیے میں ہم ان اشیاء میں موجود ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈس کو نہ صرف علیحدہ کرتے ہیں، کسی چیز میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یا کمپاؤنڈس ہیں، نہ صرف ان کو علیحدہ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، ان کی شناخت کرتے ہیں، اور پھر ان کی ارتکاز بھی مطلب ان کی کنسنٹریشن کتنی مقدار ہے اس کو بھی پتہ کرتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹس ہے یا کمپاؤنڈس ہے تو کس چیز کی کتنی مقدار ہے۔ کیمیائی اشیاء کے تجزیہ کے لیے آج کل جدید اور پیچیدہ مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہم تجزیہ کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لیے بہت ساری جدید اور جو پیچیدہ کہہ لے کہ کمپلیکس بہت زیادہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ کام بہت جلد اور بہتر انداز میں ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس میں جتنے ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آرام سے آپ علیحدہ بھی کر سکتے ہو، پھر ان کو پہچاننا جاتا ہے کون کون سے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے ان کی مقداریں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ بایو کیمسٹری، بایو کا مطلب ہوتا ہے جو زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مطلب جانوروں میں جتنے سارے ریئیکشنز ہو رہے ہوں گے وہ بایو کیمسٹری میں آ جائیں گے۔ اس مضمون میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں زندگی کی روانی کو سمجھا جاتا ہے، وہی کہ جو زندگی کے ہمارے پاس کیمیائی عمل کا کیا نتیجہ ہے۔ جانور میں موجود کیمیکل کمپاؤنڈس کہ ہمارے پاس جانداروں میں، انسان ہو گیا، جانور ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، جانداروں میں کتنے ہمارے پاس کون سے کیمیکل کمپاؤنڈس ہیں، ان کی وجہ سے وجود میں آنے والے اہم مظاہر جو انسان کو زندگی کو رواں رکھتے ہیں، شعبہ میں اہم موضوع ہے کہ ہمارے جو جاندار وغیرہ ہیں کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں جن زندگی سے ریلیٹڈ، ان میں کون سے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ضروری ہوتے ہیں زندگی کو چلانے کے لیے، رواں رکھنے کے لیے۔
بایو کیمسٹری میں ہم لوگ پروٹینس کو پڑھتے ہیں. پروٹینس ہمیں پتہ جانداروں میں بہت عام ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹس کو پڑھتے ہیں, لپڈس کو پڑھتے ہیں, نیوکلک ایسڈ کو پڑھتے ہیں, جیسے مالیکولس کی ساخت کے ان میں کس طرح سے یہ ہمارے پاس ایٹمس مالیکولس کی ترتیب ہوتی ہے, اور ان کی وجہ سے جو ہمارے پاس ان کے عمل کرنے کے طریقے اور کس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں انسانی زندگی اور انسانی کہہ رہی ہوں جانداروں کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے, چلانے کے لیے. نیوکلیئر کیمسٹری ہوتا ہے ایٹم کے اندر جو نیوکلس ہوتا ہے نا, صرف اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے نیوکلیئر کیمسٹری میں. نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم ایٹم کے نیوکلس میں ہونے والے ریئیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں. ریئیکشنز میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جب کسی نیوکلس سے ریڈیشنز شعاعیں نکلتی رہتی ہیں. نیوکلس میں دوسرے مظاہر جس میں نیوکلیئر پروسیسز ہو سکتے ہیں, فشن ریئیکشن ہو سکتا ہے, فیوژن مطلب فشن ہوتا ہے جس میں ایک بڑا نیوکلائڈ ٹوٹ کے چھوٹے نیوکلیائی میں چینج ہو جاتا ہے, یا ایٹم کے نیوکلس کی تبدیلی جیسے نیوکلیئر ریئیکشن شامل ہیں. مطلب اس سب میں صرف اور صرف نیوکلس کو پڑھیں گے. پولیمر کیمسٹری, پولیمر کا مطلب ہوتا ہے, پولی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑی مالیکولز وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پولیمر کیمسٹری میں اس کو اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مالیکولز کو قطار در قطار جو جوڑ کر بڑے سائز کے مالیکولز بناتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں پولیمر. اور پولیمر کیمسٹری میں ان بڑے بڑے مالیکولز کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں, ان کی ساخت کیا ہے, ان کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. جانداروں کی ساخت میں موجود بہت سارے مالیکولز مثلا پروٹین, سیلولوز اور نیوکلیک ایسڈ سب پولیمرز ہی ہیں. جب کہتے ہیں جانداروں میں جو مالیکولز ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ سارے ہمارے پاس پولیمر ہوتے ہیں. جیو کیمسٹری میں جیو ہوتا ہے جو زمین سے ریلیٹڈ, زمین میں جتنے ریئیکشنز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیمسٹری کی اس برانچ میں ہم زمین کے ذائع ترکیبی کے جو زمین ہے وہ کن کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے, اس کے ماخذ کہاں, کون کون سے سورسز ہیں, اس سے موجود معدنیات اور کون کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں کا مطالعہ کرتے ہیں. جیو کیمیکل میپنگ, ہمارے پاس جیو کیمیکل میپنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جو زمین ہے ایسے نقشے اس کے بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں معدنیات پائی جاتی ہیں, بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ماحول کی نگرانی کے بارے میں یا جنگلات کے بارے میں اور میڈیکل ریسرچ میں بھی سہولت ہوتی ہے. مطلب ہمیں زمین کا پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ معدنیات پائی جاتی ہیں, کہاں پہ جنگلات پائے جاتے ہیں, اور کہاں پہ کس کو کس حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ برانچز تھی. آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے میڈیکل کیمسٹری. میڈیکل کیمسٹری ہمیں پتہ ہے کہ اس برانچ میں صرف اور صرف جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, ادویات وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے, اس چیز کو دیکھیں گے. اس برانچ میں کیمیا دان انسانی فلاح کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کرتے ہیں بلکہ ان کو عملی طور پر تیار بھی کرتے ہیں. میڈیکل کیمسٹری میں آپ دوائیوں کو صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا ایسے تیار ہو سکتی ہے, ایسے تیار ہو سکتی ہے, صرف منصوبہ نہیں بناتے بلکہ اس کو تیار بھی کیا جاتا ہے. اس عمل میں ادویات کی دریافت, پہلے اس کو دریافت کیا جاتا ہے دوائیوں کے لیے کن کن چیزوں سے بنے گی, ان کا استعمال دیکھا جاتا ہے, انسانی جسم میں دوا کے جسم بدر ہونے کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر انسان اس دوائی کو استعمال کریں تو کیا کیا اس کے افیکٹ آئیں گے, اثرات کیا ہوں گے. پھل کی کیمسٹری, فلکیات ہوتا ہے ہمارا جو زمین سے باہر ہوتی ہے, اسپیس جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. کیمسٹری کی اس شاخ میں خلا اور ستاروں کے درمیان پائے جانے والے مالیکولز اور آئنس کا مطالعہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ خلا میں اور ستاروں کے درمیان مزید ان اشیاء کی کثرت اور ریڈیشن کے ساتھ کائنات میں ان کے تعاملات کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اور مزید یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کون کون سی چیزیں مالیکولز یا آئنس کتنے پائے جا رہے ہیں, ان کی مقدار کیا ہے, اور کس طرح کی جو ریڈیشنز کے ساتھ وہ ہے ان کا ریئیکشن ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ کچھ برانچز تھی. اچھا, یہ ایک چھوٹی سی تجربہ ہے, کہتے ہیں مشق ایکسرسائز ہے کہ حال میں چاند پر بھیجا گیا مشن اپنے ساتھ چاند کی زمین کے نمونے لائے, سمجھدار تجربات کیے گئے. آپ بتائیں تجربات کیمسٹری کی کون کون سی شاخ میں آ جاتے ہیں. پہلا نمونے کے ذائع ترکیبی معلوم کریں کہ کون کون سے کمپاؤنڈ سے مالیکول سے مل کے بنے. تو یہ ہمارے پاس آ رہی تھی انالیٹیکل کیمسٹری, ٹھیک ہے, تجزیاتی کیمسٹری کی کس کس کمپاؤنڈ یا ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوا. دوسرا اس میں آ جاتا ہے نمونے میں موجود اشیاء کے فزیکل خاص, مطلب خصوصیات فزیکل کے بارے میں, یہ فزیکل کیمسٹری میں آ جائے گی. عام ان آرگینک کمپاؤنڈس کے ساتھ ریئیکشن, تو ان آرگینک کیمسٹری میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. آئیے ہمارے پاس آ جائیں گے. اب یہ کوشچنس کس طرح سے آ سکتے ہیں, ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. پہلا آپ کے پاس سوال ہے کیمسٹری کو اتنی شاخوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے, کون سی 3 وجوہات لکھیں. یہ میں نے آپ کو مارک بھی کروایا تھا کیونکہ کیمسٹری ایک بہت زیادہ وسیع مضمون ہے, تو اس کو علیحدہ علیحدہ شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ شعبوں پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو پیراگراف ہائی لائٹ کروایا ہے, مارک کروایا, وہ آپ کریں گے, ٹھیک ہے.
آگے اس کا تیسرا انالیٹیکل کیمسٹری میں کس قسم کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے. انالیٹیکل کیمسٹری مطلب تجزیاتی کیمسٹری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کن کن کمپاؤنڈ سے مل کے بنا ہے اور اس میں مقدار دیکھی جاتی ہے، تو یہ اس میں وہ والی برانچ آ جائے گی. اسٹل اس سے ریلیٹڈ بچے کچھ پوچھنا اور اپنا سیکشن پوچھ لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.